علیکم، ایوان ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں احسن حمید راجہ اور میں ہوں علی شباسی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے گمبٹ سے رپورٹ ہے منیر کھیڑوں کی۔ گمبٹ کے قریب ٹنڈو مستی اور بہارو تھانے کی حدود میں سیشن جج کے اوپر حملہ، ایک پولیس اہلکار شہید، 2 شدید زخمی۔ سیشن جج سمکان احمد سکر سے لاڑکانہ جا رہے تھے کہ خیرپور لاڑکانہ روڈ پر حملہ ہوا۔ حملے کے دوران سیکورٹی موبائل پر گولیاں لگیں، جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار مقبول شیخ شہید ہو گئے۔ حملے میں گولیاں لگنے سے پولیس اہلکار اقبال ملونو اور صغیر احمد گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ایس ایس پی خیرپور کا کہنا ہے کہ حملے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ باری تعداد میں پولیس روانہ، زخمی اور شہید پولیس اہلکاروں کا تعلق لاڑکانہ سے ہے۔ جج صاحب محفوظ ہیں۔ علاؤالدین صدیقی ٹرسٹ کے زیر اہتمام باسلسلہ ماہانہ محفل 11ویں شریف اور سالانہ عرس مبارک حضرت خواجہ پیر غلام محمد نقشبندی کی محفل دارالعلوم صدیقیہ رشید کالونی میں زیر نگرانی خلیفہ صوفی راؤ محمد رضا نقشبندی منعقد کی گئی۔ محفل سے خصوصی خطاب حضرت مولانا مفتی خادم حسین ہاشمی نے کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، غریب، مسکین اور یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے اور 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرنی چاہیے، تبھی ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ محفل میں معروف نعت خوان نے نعتوں کے گلدستے پیش کیے۔ محفل سے خصوصی دعا الخاج مولانا محمد یوسف نقشبندی نے کرائی۔ اس موقع پر حاجی بابو رونق نقشبندی، حافظ راشد نقشبندی، سید جاوید ہاشمی، حافظ فضل الرحمان نقشبندی، حافظ علامہ معین سیرانی، محمد عارف اتاری، جنرل سیکرٹری علاؤالدین صدیقی ٹرسٹ پاکستان راؤ نعمان اور سمیت دیگر سیاسی سماجی تاجران، علماء کرام اور سمیت مریدین کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ آخر میں لنگر کا خصوصی اہتمام بھی کیا گیا۔ رحیم یار خان حادثات کی روک تھام اور ٹریفک قوانین بارے آگاہی کے لیے موٹروے پولیس نے چیمبر آف کامرس رحیم یار خان میں روڈ سیفٹی آگاہی سیشن کا انعقاد کیا، جس میں سیکٹر کمانڈر ایس پی رانا اسماعیل نے آگاہی لیکچر دیا۔ سیشن میں چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو باڈی اور ممبران نے شرکت کی۔ رحیم یار خان، دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔ موٹروے پولیس کے زیر اہتمام چیمبر آف کامرس میں روڈ سیفٹی سیشن کا آغاز ہوا۔ سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل نے شرکاء کو ٹریفک قوانین، تیز رفتاری کے خطرات، سیٹ بیلٹ کے استعمال اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون سے اجتناب پر مفصل آگاہی دی۔ انہوں نے کہا کہ ہیلمٹ کا استعمال موٹر سائیکل سواروں کی زندگیاں محفوظ بناتا ہے۔ سیشن میں چیمبر آف کامرس کے ممبران اور ایگزیکٹو باڈی نے بھرپور شرکت کی۔ رانا اسماعیل نے شہریوں پر زور دیا کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری ہر فرد کا فرض ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں گھریلو جھگڑے پر بھائی کے ہاتھوں بہن کا مبینہ قتل، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پاک پتن کے علاقے پیر سلطان روڈ پر گھریلو جھگڑے کے دوران بھائی نے مبینہ طور پر اپنی بہن کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ تلخ کلامی کے باعث پیش آیا، جہاں ملزم عاصم نے فائرنگ کر کے 33 سالہ کمل کو نشانہ بنایا۔ مقتولہ کی لاش ضروری کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی، جبکہ پولیس نے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ چلیے اور سے آپ کو بتائیں گے ڈی پی او عبداللہ احمد کی قیادت میں ٹریفک پولیس افسران کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی متعلق آگاہی واقعہ انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر شہریوں میں پمفلٹ تقسیم کیے گئے اور انہیں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد سے متعلق آگاہی دی گئی۔ واک ٹریفک حادثات کی روک تھام اور محفوظ سفر کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے کی گئی۔ ڈی پی او عبداللہ احمد کی سربراہی میں روڈ سیفٹی آگاہی واقعہ انعقاد کیا گیا، جس میں ٹریفک پولیس افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پولیس کی جانب سے شہریوں میں آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے گئے اور ٹریفک قوانین سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے بغیر محفوظ سفر ممکن نہیں۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو گاڑی یا موٹر سائیکل نہ چلانے دیں، کیونکہ یہ نہ صرف قانون جرم ہے بلکہ حادثات کی بڑی وجہ بھی بنتا ہے۔ شہریوں سے کہا گیا کہ موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں اور ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی نہ چلائیں۔ پولیس حکام کے مطابق آگاہی مہم کے ساتھ ساتھ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں تاکہ حادثات میں کمی لائی جا سکے۔ اور اوکاڑا سروس ڈیلیوری کے حوالے سے کھلی کچہری کا سلسلہ جاری۔ ڈی پی او راشد ہدایت نے 2 مختلف مقامات پر کھلی کچہریاں منعقد کی۔ کھلی کچہری میں شہریوں، تاجران، صحافیوں اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بندگی مارگ کی شیر گڑھ اور زکریہ مارگ کی حجرہ شامکی میں کھلی کچہریاں منعقد کی گئی۔ ڈی پی او راشد ہدایت نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او نے انچارج کمپلینٹ سیل کو تمام شکایات کا فالو اپ لینے کی ہدایت جاری کی۔ کھلی کچہری کا مقصد عوام کی دہلیز پر پہنچ کر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی۔